وہ کمرے کی طرف آیا۔ سامنے بیڈ پہ خوبصورت سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اٹھو، میں نے تمہاری قیمت ادا کی تو تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال اس کی پشت پہ بکھرے ہوئے تھے۔ وہ غصے میں اٹھنے کا کہنے لگا، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی، ڈری ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں نے کیا بولا؟ اٹھو، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ نفی میں کہنے لگی، پلیز ایسا مت کرو، مجھے آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جانا، پلیز۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، پلیز چھوڑیں مجھے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کیا بولا ہے؟ میں تمہیں خرید کے لایا ہوں، اب چلو میرے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اس کوٹھے سے باہر لے کے آیا۔ وہ مڑ مڑ کے اس کوٹھے کو دیکھ رہی تھی، اس کمرے کو دیکھ رہی تھی جہاں سے اسے گھسیٹ کے باہر لے کے آیا تھا، لا کے اسے بڑی سی چمچماتی ہوئی گاڑی میں بٹھایا۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور اس وقت کوٹھے کے چاروں اطراف روشنیاں بکھری ہوئی تھی۔ وہ اسے لے کے گاڑی میں آ گیا، روتے ہوئے کہنے لگی، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، پلیز مجھے میرے گھر جانے دیں۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، اتنی زیادہ تمہاری قیمت ادا کی ہے لڑکی، اور تمہیں گھر جانے دوں؟ بالکل بھی نہیں جانے دوں گا۔ وہ کہنے لگی، دیکھیں میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، اچھا ایسی لڑکی نہیں ہو تو پھر کیسی لڑکی ہو؟ ایک کوٹھے سے طوائف کو خرید کے لایا ہوں اور وہ طوائف مجھے کہے گی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں۔ نوریان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے کہا تھا، میں نے بس تمہارے ساتھ چند راتیں گزارنی ہیں، اس کے بعد کہیں تمہیں پھینک دینا ہے، کیونکہ خریدی ہوئی لڑکیوں کے ساتھ میں یہی کرتا ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، آپ میری عزت کے ساتھ کھیلو گے؟ وہ نہ جانے کتنے مرد کھیل چکے ہیں، آپ تو شکل سے اتنے شریف لگ رہے ہو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہو میرے ساتھ؟ ایسا کچھ بھی نہیں کریں۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے بھی کوئی گناہ کرنے کا شوق نہیں، لیکن کیا ہے نا، مجھے اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے گا۔ میں کر سکتا ہوں، اس کے لیے چاہے مجھے کسی کی عزت کو داؤ پہ لگانا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، میں کبھی بھی نہیں ڈروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کے فلیٹ میں آ چکا تھا۔ وہ فلیٹ کو دیکھنے لگی۔ سامنے کچھ مرد بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو دیکھ کے اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں استعمال کرنے کے لیے صرف میں ہی، باقی یہ ویسے بلائے ہیں، تمہیں کچھ بتانا ہے۔ وہ اس کی طرف ہونکوں کی طرح دیکھ رہی تھی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ لیکن اگلی بات جو اس نے بتائی وہ سن کے وہ تو مزید حیرت میں مبتلا ہوئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی، پلیز مجھے جانے دیں، پلیز۔ وہ وہاں سے بھاگنے لگی۔ نوریان نے اس کے بازو سے پکڑ لیا، لڑکی یہاں سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ یہ کہتے ہوئے وہ رمشا کو صوفے پہ پھینک چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنی پسٹل نکالی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے مزید شدت سے رونے لگی۔ وہ معصوم سی لڑکی نہ جانے کتنے گھنٹوں کے بعد وہ اس کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں اسے کمرے میں لے کے آیا۔ کمرے میں لاتے ہی لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ وہ اوندھی بیڈ پہ گری تھی۔ پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔
وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا ہوا کہنے لگا، بس آج کی رات تمہارے ساتھ رنگین کرنی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ اچھا لگا تو پھر کئی اور راتیں بھی حسین کر لوں گا۔ وہ فی الحال مجھے بے وفائی نہیں کرنی۔ یہ کہتے ہوئے ایک سائڈ پہ کیمرے سیٹ کرنے لگا تھا۔ نہیں نہیں، آپ میری ویڈیو مت بنائیے گا، ایسا مت کیجیے گا۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ اس کے اوپر جھکا مگر اس لڑکی کے پاس سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی سی خوشبو اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ تم تو بہت حسین اور خوبصورت لگ رہی ہو، اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی ہوئی معصومیت، اس کے کپ کپاتے ہوئے لب، اس لڑکی میں مکمل طور پہ نشہ چھایا ہوا تھا اور وہ اس نشے میں مدہوش ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تھا، اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا، اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی، اسے اندازہ ہو چکا تھا، وہ کوئی تو اسے لے کے اتنا بڑا قدم اٹھا چکا تھا، اس کے اوپر شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ جب باہر سے دروازے پہ دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولو، کون ہے تمہارے ساتھ؟ کون لڑکی ہے تمہارے ساتھ؟ باہر سے مسلسل چیختی چلاتی ہوئی لڑکی کی آواز سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ آ کے دروازہ کھولا، سامنے ملیحہ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک دم سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا، چاروں اطراف دیکھنے لگی، سامنے بیڈ پہ بیٹھی ہوئی لڑکی کی طرف آئی۔ ایک دم سے اس نے رمشا کے بالوں سے پکڑ کے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ نوریان نے ملیحہ کے بازو سے پکڑ لیا۔ خبردار ملیحہ، جو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، یہ کیا لگتی ہے تمہاری؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے، تمہارے ساتھ بے وفائی کی، دھوکہ کیا، لیکن اب تم سے محبت کرتی ہوں، صرف تمہاری ہوں، میں کسی اور کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ تم اسے ابھی کے ابھی یہاں سے نکالو۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہوگی ہو کیا؟ نہیں، میں اسے نکالوں گا۔ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ وہ خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، بالکل ڈری سہمی سی کمبل کو اپنے سینے سے لگائے پیچھے کی طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے ملیحہ کے بازو سے پکڑا اور اسے کمرے سے باہر لے آیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اگر تم میرے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہوں۔ چلی جاؤ یہاں سے، ویسے بھی میں اس کے ساتھ کچھ خوبصورت لمحات گزارنا چاہتا ہوں، تو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اسے وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ تم گھر آؤ، میں تمہیں دیکھتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ واپس کمرے میں آیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی بیڈ کے کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میرے پاس مت آئیے گا، اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی بہت زیادہ لگ رہی تھی۔ ادھر میرے پاس آؤ، نرمی سے اسے اپنے پاس بلانے لگا تو وہ بچوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں نہیں آپ کے پاس آنا، دور رہیں مجھ سے، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ تو اس کی بات سن کے آہستہ آہستہ اس کے پاس آئی، اس کے ہاتھ سے پکڑ کے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ دیکھو، میں نے اپنی بیوی کے دھوکہ دینے کے لیے تمہارے ساتھ شادی کی ہے اور بہت جلد میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ پریشان مت ہو، تمہیں کسی محفوظ جگہ پہ پہنچاؤں گا، ایسے نہیں چھوڑوں گا۔
نرمی سے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ باہر چلا گیا۔ باہر آ کے وہ لان میں کھڑا سگریٹ پینے لگا، سگریٹ کے گہرے کش لگاتے ہوئے دھواں کو ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ کافی وقت بعد وہ باہر آئی تھی، سادہ سے حلیے میں موجود تھی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے لگ رہے تھے۔ نرمی سے اس کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کہنے لگی، مجھے آپ واپس کہاں چھوڑ کے آئیں گے؟ آپ کے گھر میں آپ کا گھر کہاں پہ ہے؟ اور آپ یہاں پہ کیسے پہنچی؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ وہاں پہ کیسے پہنچی تھیں؟ آپ نے میری اتنی زیادہ قیمت ادا کی ہے بس اپنی بیوی کو دھوکہ دینے کے لیے؟ کیا دھوکہ دینا اتنا آسان ہوتا ہے؟ آپ نے دھوکہ دینے کے لیے بھی پہلے مجھ سے نکاح کیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ مجھے آپ کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ دیکھو، میں گناہ کرنے والے مردوں میں سے نہیں ہوں، گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اور میں نے جا کے سب سے پہلے یہ پوچھا تھا کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جسے کبھی کسی نے چھوا نہ ہو، نہ ہی کوئی نہیں آئی ہو، بس میں خرید کے یہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ کا انتخاب کیا تھا، اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ظاہر ہے میرا کام ختم ہو گیا ہے، تو میں آپ کو اپنے ساتھ رکھ کے کیا کروں گا؟ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ وہیں گھاس پہ بیٹھی ہوئی تھی، گھاس کو دیکھنے لگی، گھاس کو توڑ توڑ کے اپنے ہاتھوں میں پکڑنے لگی۔ کتنی عجیب قسمت پائی ہے نا، کہیں مجھے سکون نہیں ملا۔ یہ شخص چھوڑے گا تو نہ جانے میں کن ہاتھوں میں چلی جاؤں گی۔ وہ اپنے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ کافی وقت بعد کمرے میں آئی تو نوریان بیڈ پہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ اس نے پاس پڑے ہوئے صوفے کو دیکھا اور جا کے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے کے بعد بمشکل اسے نیند آئی اور وہ وہیں صوفے پہ بیٹھی سو چکی تھی۔ صبح جب نوریان کی آنکھ کھلی، اسے یوں سوتا ہوا دیکھ کے اس کے پاس آ گیا، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت اور کل رات اس کے اوپر لٹائی گئی شدتیں، جو کچھ بھی تھا وہ بس اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ عجیب سا اسے محسوس ہو رہا تھا۔ لبوں پہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نگاہیں نہیں ہٹا پایا تھا۔ اپنے اوپر کسی اور کی نگاہیں محسوس کر کے اس نے ایک دم سے آنکھیں کھول کے دیکھا اور اٹھ کے بیٹھ گئی تھی، فوراً سے اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے پیچھے کی طرف ہونے لگی۔ وہ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا اپنے قریب کر گیا تھا، اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا اپنی آنکھیں بند کر کے اس کی یہ حرکت دیکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کپ کپائی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، بس آپ کی قربت کو محسوس کر رہا ہوں۔ اس کی اتنا قریب بول رہا تھا کہ وہ سہم کے پیچھے ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں آپ سے بعد میں ملاقات کروں گا، یہاں پہ ہر چیز موجود ہے اس گھر میں، تو 3 دن بعد واپس آؤں گا، اس کے بعد ہماری بات ہوگی۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا تھا، اسے اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، اکیلے اسے ہمیشہ ہی بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، سامنے ملیحہ کھڑی ہوئی تھی، اس کے بابا جان بھی تھے۔ ملیحہ اسے دیکھتے ہی کہنے لگی، تایا جان، اس نے دوسری شادی کر لی ہے، اس نے اپنے فلیٹ پہ اپنی بیوی کو رکھا ہوا ہے، اسے بولیں جا کے اس کو طلاق دے۔
یہ میری جگہ کیسے کسی اور کو دے سکتا ہے؟ اس نے معصوم سی شکل والی ملیحہ کو دیکھا جو اسے بھی دھوکہ دے رہی تھی، بس انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، جبکہ وہ جانتا تھا وہ کتنا بڑا اس کے ساتھ دھوکہ کر چکی ہے۔ اس کے بازو سے پکڑتا کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ اس کے بابا نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اسے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ رکو! مگر اس نے اپنے بابا کی کوئی بات نہیں سنی۔ اسے لے کے کمرے میں آ گیا، لا کے اسے بیڈ پہ پھینکا۔ اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، بتاؤ مجھے، غصے میں چلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ سنجیدگی سے پیچھے کی طرف دھکا دے گئی۔ ہاں، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، لیکن اس کی تم اتنی بڑی سزا دو گی؟ میں نے دوسری شادی تو نہیں نہ کی، لیکن تم نے اسے بڑا دھوکہ دیا ہے، وہ چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں وہ تمہیں کتنی جلدی بچے پیدا کر کے دیتی ہے۔ بس دیکھے بچے ہی نہیں پیدا کر کے دینا چاہتی، میں نے تمہارا بچہ ختم کروا دیا، اس کی تم مجھے اتنی بڑی سزا دو گی؟ میں کوئی کسی سے محبت نہیں کرتی تھی، صرف میں بچوں کی ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اور تم اس کی مجھے اتنی بڑی سزا دو گے؟ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولی تھی۔ اچھا، تم نے اتنا بڑا گناہ کر کے مجھے یہ کہہ رہی ہو کہ تم نے کچھ اتنا برا نہیں کیا؟ تم چاہتی کیا ہو؟ میری زندگی سے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، وہ چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، جاؤ، وہ کوٹھے سے خریدی ہوئی لڑکی کے پاس ہی جاؤ، وہ چلاتے ہوئے بولی۔ تو وہ کہنے لگا، ہاں، وہ کوٹھے سے خریدی ہوئی لڑکی تم سے 1000 گنا بہتر ہے۔ اسے سمجھ آ چکی تھی، وہ اچھی طرح جانتی ہے، ہر وقت اس کے پیچھے لگی ہوتی ہے، اس کا پیچھا کرتی ہے، اس کی جاسوسی کرتی ہے، ہر چیز کی اس شخص کو سمجھ آ چکی تھی، مگر وہ خاموش تھا، ہمیشہ اسے برداشت کرتا آیا، اور مزید بھی کچھ لمحے اسے برداشت کرنے کی ہمت رکھتا تھا۔ وہ اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتی ہوئی کہنے لگا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، جب وہ کوٹھے کی طوائف تمہیں دھوکہ دے گی نا، ان طوائفوں کو تو کہیں بھی منہ مارنے کی عادت ہوتی ہے۔ دیکھنا تمہارے اس فلیٹ پہ کئی مردوں کو بلائے گی، اپنی راتیں حسین کرے گی، اور تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہاری ناک کٹوا دے گی، تمہاری عزت کو خاک میں ملا دے گی۔ وہ غصے میں کہنے لگا، ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں، تم سے زیادہ وفادار تو وہ کوٹھے کی طوائف ہے۔ یہ کہتا ہوا اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بابا اسے بلاتے رہے، مگر اس نے مڑ کے ایک دفعہ بھی اپنے بابا کی بات نہیں سنی۔ بس آج پہلی دفعہ اس قدر اپنی بیوی پہ غصہ آیا تھا۔ وہ بغیر لحاظ کیے اس کے بارے میں نہ جانے کیا کچھ بول گئی تھی۔ رات وہ نہ گھر آیا تھا، نہ فلیٹ پہ گیا تھا، اپنے دوست کے گھر چلا گیا تھا۔ نوریان، تجھے کیا ہوا ہے؟ آج تو بہت زیادہ پریشان لگ رہا ہے۔ وہ سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ نوریان کہنے لگا، نہیں یار، کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نہیں ہوں پریشان، وہ نرمی سے بولا۔ ناراض ہو کیا؟ ملیحہ سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا، یار میری کسی سے کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اور بھلا میں نے کیوں کسی سے لڑائی کرنی؟ چلتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس سے اٹھ کے چلا گیا۔ اسے کہیں چین نہیں مل رہا تھا۔ وہ واپس فلیٹ پہ آ گیا۔ آہستگی سے اس نے دروازے پہ دستک دی۔ شاید وہ بے چینی کے عالم میں اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی فلیٹ کا دروازہ کھلا،
تو سامنے وہ پریشان کھڑی ہوئی تھی۔ اچھا ہوا آپ آ گئے ہیں، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ سن کے کہنے لگا، پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، دل بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ نرمی سے کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں نا، اب دل نہیں گھبرائے گا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے گرد بازو حائل کرتا اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس شخص سے پاس سے آتی ہوئی ہلکی ہلکی کلون کی مہک، اس کی روبدار شخصیت اور اس کی اپنائیت، سب کچھ اسے عجیب سا لگ رہا تھا۔ کھانا کھایا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کیوں نہیں کھایا؟ سنجیدگی سے بولنے لگا۔ وہ مجھے بنانا نہیں آتا، وہ اپنی انگلیوں کو چٹکتے ہوئے بولی۔ اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں کھانا نہیں بنانا آتا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر کیا کرنا آتا ہے؟ اسے لگا تھا شاید اسے سب کچھ کرنا آتا ہوگا۔ میں اپنے ماما بابا کی لاڈلی تھی، وہ مسکراتے ہوئے بولی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگ گئی۔ وہ اسے کچھ مزید پوچھنا نہیں چاہتا تھا اس کے بارے میں، کیونکہ اسے سمجھ آ چکی تھی کہ شاید اس کا ماضی بہت اذیت ناک ہے، جس کی وجہ سے وہ اس کے ماضی کے بارے میں فی الحال اسے کوئی سوال نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، میں کچھ آرڈر کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، میں رات گزار لوں گی۔ ایسے کیسے رات گزار لوگی؟ رکو میں آرڈر کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے کچھ کھانے کے لیے آرڈر کیا۔ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ اس کے پہلو میں صوفے پہ بیٹھی ہوئی تھی، اس کے گرد بازو حائل کرتا ہوا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ سامنے ٹی وی آن کر دیا تھا، ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پوچھ رہا تھا، مگر وہ ٹھیک سے جواب نہیں دے رہی تھی۔ کافی وقت بعد اسے احساس ہوا، وہ تو اس کے کندھے پہ سر رکھے سو چکی تھی، اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھ رہا تھا۔ جب اسے اندازہ ہوا شاید اس کا آرڈر آ چکا ہے، نرمی سے اسے اٹھایا۔ اٹھ جاؤ، جا کے اپنا فیس واش کر کے آؤ، میں کچھ لے کے آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اٹھایا تھا۔ کافی وقت بعد وہ فریش ہو کے آئی۔ سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوا پیزا اور باقی ساری چیزیں دیکھنے لگی۔ اسے بھوک کا احساس ہونے لگا۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک بغیر کھائے رات گزارنے کی بات کر رہی تھی، اب اسے شدید بھوک کا احساس ہوا تو اس کے ساتھ ہی آ کے بیٹھ گئی تھی۔ بہت شکریہ، اب تو مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی، بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں، شکریہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اس کے کندھے سے سر ٹکاتے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ کیا یہاں پہ ہی سونے کا ارادہ ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں، آپ کے پاس، ہمیشہ کے لیے۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا اور وہ اس کے کندھے سے لگی اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ کو سہلائے جا رہا تھا۔ کچھ عجیب سا اس لڑکی میں جو اسے کبھی محسوس نہیں ہوا۔ اپنی بیوی کے پاس تو کبھی اسے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا تھا جیسا اب محسوس ہو رہا تھا۔ آہستگی سے باہوں میں اٹھاتا لا کے اسے بیڈ پہ لٹایا، دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلانے لگا۔ بالکل وہ کسی معصوم بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھے تو اس کے دل کی ہارٹ بیٹ تیز ہوئی تھی۔ آہستگی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا،
اسے اندازہ ہوا تھا وہ یوں اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کے جانے والا نہیں۔ صبح وہ سو رہا تھا، اسے اپنے چہرے پہ کچھ بھیگا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اپنے بھیگے ہوئے بال اس کے چہرے پہ لگا رہی تھی۔ اٹھ جائے نا، اس کے قریب ہوتے ہوئے بولی، تو وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولتا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پوری آنکھیں کھول کے دیکھا تو اس کے اوپر جھکی مسکراتے ہوئے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی گال کو سہلانے لگی، اس کی داڑھی کے ساتھ کھیلنے لگی۔ مجھے سونے دو، یہ کہتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپاتا اس کے گرد بازو حائل کیے اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ اسے پیچھے کرنے لگی۔ اٹھ جائیں نا، اب سو کیوں رہے ہیں، اٹھیں۔ وہ اسے ضد کر کے اٹھانے لگی تھی۔ اسے کوئی بھی صبح کے وقت اٹھاتا تھا تو وہ غصہ کر جاتا۔ کبھی کسی کے کہنے پہ وہ اٹھا نہیں تھا، اپنی مرضی کا مالک تھا، مگر اس لڑکی کے یوں ضد کرنے پہ، بار بار اس کے اٹھانے پہ، بمشکل اپنی آنکھیں کھول کے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ اٹھ جائیں نا، اتنا زیادہ کون سوتا ہے؟ دیکھے تو صحیح کتنا ٹائم ہو گیا ہے، آپ کو اپنے آفس نہیں جانا؟ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگی۔ جانا تو ہوتا ہے، وہ اونگتے ہوئے بولا، لیکن ابھی فی الحال مجھے سونا ہے، آج آفس سے چھٹی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اچھا اٹھیں، پھر میرے ساتھ باتیں کریں نا۔ وہ زبردستی اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اٹھا گئی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے وہ لوگ بہت برے لگتے ہیں جو میری نیند خراب کرتے ہیں، جو لوگ زبردستی مجھے اٹھاتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، اچھا میں بھی آپ کو بری لگ رہی ہوں کیا؟ اس کی بات سن کے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت دیکھنے لگا۔ اس وقت بری تو لگ رہی ہو کیونکہ نیند سے جگایا ہے، مگر وہ ایسا بول نہیں سکا۔ ایک جھٹکے سے بازو سے پکڑتا اسے بیڈ پہ گرا گیا، اس کے اوپر جھکتا ہوا کہنے لگا، ویسے تو میں کسی کو اس چیز کی سزا نہیں دیتا، لیکن تمہیں سزا دینے کو دل کر رہا ہے، وہ بھی بہت شدت سے۔ وہ اس کے لبوں کو سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ پیچھے ہونے لگی۔ نہیں، پلیز پیچھے ہو جائے نا۔ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ کافی وقت بعد اسے الگ ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل شرم سے لال ہو چکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ آپ کی بیوی آ جائیں گی، وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، تو وہ ہنس پڑا تھا۔ وہ نہیں آتی، بالکل پوری کی پوری چڑیل ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ نے اسے دھوکہ دینے کے لیے میرے ساتھ نکاح کیا تھا نا، اب آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے۔ ہاں چھوڑنے والا تھا، لیکن اب نہیں چھوڑنا، بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کو دیکھنے لگا، آہستگی سے اس کے قریب ہو کے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی تھی۔ آپ کو پتہ ہے، میں نے زندگی میں بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی، لیکن میرے ماں باپ کے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، جس کے بعد سب خاندان والوں کا رویہ میرے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ میں اپنے چچا جان، جو کہ بہت قریب رہتے تھے، نشہ کرتے تھے، بہت عجیب طرح کے تھے، مجھے ان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے پتہ نہیں کس چیز میں کھیل کے مجھے بیچ دیا، کسی آدمی کے ہاتھ میں۔ وہ جوا کھیلتے تھے، پتہ نہیں، مجھے تو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ معصومیت سے بولی، مجھے کسی چیز کا بھی پتہ نہیں تھا۔
پھر وہ آدمی مجھے وہاں بیچ گیا، میں ایسی لڑکی نہیں تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میں اس وجہ سے یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتی۔ دوبارہ سے اگر میں کسی کے ہاتھ لگ گئی پھر وہ لوگ مجھے بیچ دیں گے۔ ایسے ساری زندگی میں لوگ مجھے بیچتے رہیں گے، استعمال کرتے رہیں گے۔ وہ کپ کپاتے ہوئے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ اچھا رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ میں ہوں نا، میں تو تمہیں کہیں بھی بھیجنے والا نہیں۔ چلو شاباش، اب رونا بند کرو، اب دوبارہ تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی نہ آئے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے آنسوؤں کو صاف کیا تھا۔ لیکن آپ ایک دن مجھے چھوڑ دو گے، آپ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ گے۔ نہیں جاتا، میں نہیں تمہیں چھوڑتا، میری بیوی ہو نا۔ ایک دن گزرنے لگے، بہت زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتا، اپنے گھر کم ہی جاتا تھا۔ اس کے بابا نہ جانے اسے کتنی دفعہ دھمکیاں لگا چکے تھے کہ اس لڑکی کو چھوڑ دو۔ آج کتنے دنوں کے بعد وہ اپنے گھر آیا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سامنے اسے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ نیکسی میں گیا تو سب لوگ ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ وہ بھی آ کے بے تکلفانہ انداز میں ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھ گیا، ڈنر کرنے لگا۔ کسی نے کوئی بات نہیں کی۔ اس کی ماما غصے میں کہنے لگیں، بیٹا یہ کیا بدتمیزی ہے، تم کہاں ہوتے ہو، گھر ہی نہیں آتے؟ اپنی مما کی بات سن کے وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، اپنی بیوی کے پاس ہوتا ہوں، کیا کروں؟ وہ خونخوار نگاہوں سے اسے گھورنے لگی۔ بس اب یہ ختم کرو، اس لڑکی کو طلاق دے کے نکالو اپنے گھر سے۔ کیوں نکالوں؟ وہ بیوی ہے، میرے گھر میں نہیں طلاق دینے والا۔ تایا جان، اس نے ایک کوٹھے سے طوائف سے شادی کی ہے، وہ روتے ہوئے بتانے لگی، اور ان کے ہاتھ رکے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ انہوں نے غصے میں کہا، جی تایا جان سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے اس نے خونخوار نگاہوں سے ملیحہ کی طرف دیکھا۔ کتنا اسے منع کیا تھا بابا جان کے سامنے اس بارے میں کوئی بات نہ کرنا، مگر اس کے باوجود وہ کر گئی۔ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، فضول باتیں بند کرو، ایسی کوئی بات نہیں ہے بابا جان۔ وہ کہنے لگی، سچ میں تایا جان، اس نے کوٹھے کی طوائف کے ساتھ شادی کی ہوئی ہے، یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے، میں اب اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، مجھے بھی طلاق چاہیے۔ اس کی بات سن کے وہ غصے میں اٹھا اور کہنے لگا، پھر ابھی بھی جو بات میں بتاتا ہوں، جو تم نے ابارشن کروائے، وہ بغیر کسی چیز کا لحاظ کیے غصے میں چلاتے ہوئے بولا، تو وہ ڈر گئی تھی، سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے سامنے اس کا یہ راز کھول دے گا۔ اس نے ہر چیز پہ بلیک میل کیا تھا، اسے یہ منع کیا ہوا تھا کبھی اس بارے میں مت بتانا، مگر آج وہ اس کا سچ بول چکا تھا۔ وہ اپنی بھتیجی کی طرف دیکھنے لگے جو ان سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ تم دونوں چھوٹے بچے ہو کیا؟ تم دونوں کے درمیان میں ایسی فضول قسم کی باتیں چل رہی ہیں، بتاؤ مجھے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، تم لوگوں نے میاں بیوی کے رشتے کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ مذاق ہے کیا؟ وہ چلاتے ہوئے دوبارہ سے گویا ہوئے تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی، مجھے نہیں بچے چاہیے تھے، تمہیں کیوں پیدا کرتی؟ اگلے ہی لمحے تایا جان نے اس کے منہ پہ تماچا رسید کیا اور وہ ہونکوں کی طرح اپنے تایا جان کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی گال پہ اس نے ہاتھ رکھا ہوا تھا، یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اتنی محبت کرنے والے تایا جان جس پہ اپنی جان تک نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتے تھے، اگلے ہی لمحے
انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، جو ہوا ہے۔ اس کے چہرے پہ پریشانی چھا گئی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے۔ اس کے بابا جان تو کسی طور پہ بھی اس لڑکی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے، اس بات کی تو اسے سمجھ آ چکی تھی۔ جب وہ واپس آیا تھا بہت زیادہ پریشان تھی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے۔ اس نے رو رو کے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو روتے ہوئے آ کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ 2 دن ہو گئے آپ واپس نہیں آئے، مجھے لگا مجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ وہ اس کے سینے سے چپکی بری طرح سے روئے جا رہی تھی۔ مجھے پتہ ہے آپ نے مجھے چھوڑ دینا ہے، آپ نے مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، آنکھوں میں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگا، نہیں، میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا، بس کچھ ضروری کام تھا، اسی میں پھنس گیا تھا، اس وجہ سے چلا گیا۔ رونا بند کرو، بالکل پریشان نہیں ہونا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگا۔ اس کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ اس کے وجود کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے شدت سے چومنے لگا۔ بس کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ رونا بالکل بھی نہیں، تمہیں پتہ ہے نا میں تمہیں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ چلو شاباش، رونا بند کرو۔ اس کی گالوں پہ ٹھہرے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا تو اس نے گہری سانس لی۔ میں تمہیں واپس حویلی لے جانے کے لیے آیا ہوں، چلو جلدی سے اپنا سامان پیک کرو، میرے ساتھ تم جانے لگی ہو۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے اپنے گھر لے جائیں گے؟ وہ ایک دم سے مسکرائی تھی۔ آپ اپنے ماما بابا سے بھی مجھے ملوائیں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اسے پوچھنے لگی، گویا اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، ہاں، تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا، اپنے ماما بابا سے بھی ملاؤں گا، وہ لوگ بہت خوش ہوں گے تم سے مل کے۔ یہ کہتے ہوئے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وہ تمام کپڑے جلدی جلدی بیگ میں ڈالنے لگی، بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ تم سے بہت خوش ہوں گے مل کے، یہ کہتے ہوئے محبت سے اسے اپنے سینے سے لگایا، تمام تر کپڑے جلدی جلدی بیگ میں ڈالے۔ اس کے بعد اس کے ساتھ آ کے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ نہ جانے کتنے وقت کے سفر کے بعد اسے لے کے حویلی پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا تو اس کے بابا حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ ہے وہ تمہاری بیوی؟ وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ جی بابا، اور یہ اسی گھر میں رہے گی؟ وہ غصے میں کہنے لگے، تم نے مجھ سے اجازت مانگی؟ بابا، یہ میری بیوی ہے تو اسی گھر میں رہے گی۔ جب تمہاری بیوی پہلے سے گھر میں موجود تھی، تم نے دوسری شادی کیوں کی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے کہنے لگے، آپ جانتے ہیں اس بیوی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس کے باوجود بھی آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ وہ غصے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے بابا اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ وہ نرمی سے بولی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مان جائیں گے، ٹینشن مت لو۔ یہ کہتے ہوئے اسے نرمی سے سمجھایا تو وہ اپنی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو صاف کرنے لگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ آپ کی بیوی سے، آپ کے بابا سے۔ یہ لوگ مجھے قبول نہیں کریں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں نے بولا ہے نا۔ وہ نرمی اور محبت سے اسے سمجھانے لگا، لیکن یہ لوگ خوش نہیں تھے تو آپ کو میرے ساتھ شادی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ سنجیدگی سے کہنے لگا، بس خاموش ہو جاؤ، یہاں میں کسی کی خوشی دیکھ کے نہیں،
تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا۔ اگلے دن ہی ملیحہ نے گھر میں واویلا مچا دیا۔ وہ اسے طلاق چاہتی ہے، اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ سب لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ اس کے بابا اسے سمجھانے لگے، ملیحہ بیٹا، وہ اسے طلاق دے دے گا، مگر وہ کہنے لگی، جب میں اس شخص کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اس کے پاس جانا چاہتی ہوں، مجھے نہیں اس کے ساتھ رہنا۔ وہ سنجیدگی سے بولی اور حیرت سے وہ اس کی طرف دیکھنے لگے، خاموش ہو گئے۔ وہ تو ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ اسے دھوکہ دے رہی ہے، وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے، آخر میں اس کی محبت میں گرفتار ہوگی، اس کے پاس چلی جائے گی اور وہ بس ہاتھ ملتا رہ جائے گا۔ اس وجہ سے اس نے پہلے ہی اپنا بندوبست کر لیا۔ اس کے بابا بھی خاموش ہو گئے، وہ بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ وقت گزرنے لگا، کچھ دن بعد ہی اسے معلوم ہوا وہ ماں بننے والی۔ یہ خبر سن کے وہ بہت زیادہ خوش تھا۔ آہستگی سے باہوں کے حصار میں لیتا اس کی پیشانی چوم گیا۔ تمہیں پتہ ہے میں بہت زیادہ خوش ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ سچ میں؟ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ ہاں سچ میں بہت زیادہ خوش ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی، اتنا زیادہ خوش ہوں کہ میں اپنی خوشی لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی۔ بہت شکریہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے، مجھے تحفظ دینے کے لیے، مجھے اپنا بنانے کے لیے، وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ اپنے لب رکھتا کہنے لگا، کیونکہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ اگلے دن جب یہ بات اس نے اپنے ماما بابا کو بتائی تو وہ بہت خوش تھے، مگر اس کے بابا ابھی تک اسے قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اتنا خوش ہونے کے بعد بھی وہ یہی کہہ رہے تھے، میں اس لڑکی کو قبول نہیں کر سکتا کیونکہ تم اسے کوٹھے سے خرید کے لائے تھے، یہ خاندانی لڑکی نہیں۔ مطلب اپنے بابا کو کہنے لگا، بابا دیکھیں وہ خاندانی لڑکی ہے یا نہیں، وہ ایک خاندان میں ہی پیدا ہوئی تھی، اس کے ماں باپ نے شادی کی ہوئی تھی، نکاح کیا ہوا تھا، جو کچھ اس کے ساتھ ماضی میں ہوا ہے آپ اس کی طرف مت جائیں۔ بابا وہ خاندانی لڑکی ہے جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، اس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، لیکن میں اتنا آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں اس کے کردار کا گواہ ہوں۔ وہ ایک پاکیزہ لڑکی ہے، وہ معصوم ہے۔ وہ نرمی سے اپنے بابا کو سمجھانے لگا تو اس کے بابا خاموش ہو چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اس سے بے انتہا محبت کرنے لگا، ٹوٹ کے چاہنے لگا۔ وہ کچن میں کھڑی کام کر رہی تھی جب باہر سے نوریان کے بابا کچن میں آئے، اسے کچن میں دیکھ کے باہر جانے لگے۔ وہ نرمی سے کہنے لگی، آپ کو کچھ چاہیے تھا کیا؟ انہوں نے پہلے تو اس کی طرف دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگے، ہاں ایک کپ چائے بنا کے لے آؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کافی وقت بعد چائے والا کپ لے کے ان کے پاس آئی، ان کے سامنے چائے کی تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، یہ آپ کی چائے، شکریہ بیٹا۔ انہوں نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا اور آہستگی سے ان کے گھٹنوں کے پاس بیٹھ گئی۔ میں آپ کو بابا جان کہہ سکتی ہوں، اس نے اتنے لاڈ سے کہا کہ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ جس شخص کے ساتھ میری شادی ہو اس کے بابا کو میں اپنا بابا کہہ کے پکاروں۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ آہستگی سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ چکے تھے، کہنے لگے، آج سے تم میری بیٹی ہو، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں نے تمہیں پہچاننے میں دیر کر دی تھی۔ ان کے ہاتھ کو چومتے ہوئے وہاں پہ اپنی پیشانی ٹکا گئی۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ رات وہ بہت زیادہ خوش تھی،
نوریان کے سینے پہ سر رکھے کہنے لگی، آپ کو پتہ ہے آپ کے بابا جان نے مجھے اپنی بیٹی بنا دیا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا ایسی بات ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں سچ میں، آپ کے بابا نے مجھے قبول کر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچھا آپ سب لوگوں نے مجھے بہت عزت دی، اگر وہاں سے آپ مجھے خرید کے نہ لاتے۔ اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں اس ماضی کی بات نہیں کرنا چاہتا، میں بس سب اب کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہوں، اور تم مجھ سے کتنی محبت کرتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگا کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا گئی۔